السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا پاکستان اسٹڈیز کا فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں کیا پڑھا۔ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں جو ڈسکشن کی تھی، جو ہمارا جو پہلے ٹاک تھا وہ تھا کس کے اوپر، جناح گاندھی کے مذاکرات آخرکار وہ کیوں ہوئے، ان کے اوپر اس کا پروپوزل، جو ان کے تحفظات تھے وہ کیا تھے گاندھی کے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی جو نمایاں خصوصیات تھی اس مذاکرات کی، اس کا کیا حل نکلنے والا تھا یا کیا حل نکلنا تھا، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر جو ریئیکٹ کیا، جو اس پہ اثر انداز ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح، جو انہوں نے رپلائی دیا اس کا، وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ آگے چل کے جو گاندھی نے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ قائد اعظم کے لیے جو کچھ چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تھی CR فارمولا، جو 1944 میں آیا۔ اب یہ CR فارمولا کیا ہے، کس طرح سے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے، اور اس میں کیا کیا وہ چیزیں موجود تھیں، اور اس میں وہ انہوں نے کیا کیا آ کے اپنے تحفظات دیے تھے گاندھی نے کس کے ساتھ مل کر، وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ CR فارمولا جو ہے وہ بیسیکلی جو چیز اس وقت کے حساب سے اگر دیکھی جائے کہ گاندھی کے جب مذاکرات جناح کے ساتھ پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے پہلے موومنٹ چالو کی ہوئی تھی کس کے خلاف، برطانیہ کی حکومت کے خلاف، جس کو بولتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو یا کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ یہ کس نے شروع کی تھی؟ یہ گاندھی نے شروع کی تھی، اور گاندھی کی اسی مذاکرات کے اوپر باقاعدہ برطانیہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ جیل میں، اور ان کی پوری یہ تحریک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب گاندھی کسی طرح، کیونکہ اس وقت سارا الزام کانگریس کے اوپر لگ گیا تھا، تو گاندھی نے یہ کوشش کی کہ اب کسی طرح کمزور کیا جائے کس کو؟ مسلم لیگ کو۔ کس کو سازش میں لا کر؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک بولتے نا مسودہ، جو ہم لوگ اپنا ایک ریزولوشن اس وقت کے حساب سے قرارداد بناتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان شخص کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کے عامل تھے کانگریس میں، جو آگے چل کے بہت زیادہ کام کر رہے تھے، جن کا نام تھا چکرویتی راج گوپال آچاریہ صاحب۔ اب یہ وہ شخص تھے جنہوں نے گاندھی کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ بہت زیادہ مشہور تھے مدراس میں، کیونکہ یہ وہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے کانگریس کے لیڈرز کے حساب سے، اور پارٹیشن آف انڈیا کے اوپینین، جو ان کے تحفظات تھے، وہ اس میں سارے کے سارے ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ اب ان کو جو بلایا جاتا تھا اس وقت، وہ کہتے تھے ان کو راجا جی۔ اب راجا جی کیوں کہتے تھے؟ کہ ان کی پاپولیرٹی، ان کا جو بہت زیادہ فیم تھا وہ اسی بات پر تھا کہ یہ پوری بات کرتے تھے کس کے اوپر؟ تقسیم ہندوستان کے بیہاف پر، یعنی کہ اس کے مخالف پر۔ اب وہ کس طرح سے انہوں نے اس کا ایک فارمولا بنایا، اور فارمولا بنانے کے بعد گاندھی کو پیش کیا، اور وہ کب آیا سامنے؟ وہ آیا مارچ 1944 میں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن رہی تھیں اس وقت۔ اب اگر دیکھا جائے کہ گاندھی نے جب یہ پورا مسودہ جو طے کرنا تھا، وہ کس کے ساتھ طے کرنا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دیکھا کہ یہ CR فارمولا مجھے سینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ گاندھی جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور براہ راست جو ان سے ملنے کے لیے آئیں گے وہ کون ہے؟ چکرویتی راج گوپال آچاریہ صاحب۔ تو ان کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئیں، کب؟ 8 اپریل 1944 میں۔ اب وہ ان کا ویٹ کر رہے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بن رہی تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اہم نکات کیا کیا تھے اس فارمولا کے، اس کے مین پوائنٹس کیا کیا تھے؟ اس مین پوائنٹس میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا فارمولا کیا بیس کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس فارمولے میں سب سے اہم چیز جو آ رہی ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ فارمولا جو پورے کا پورا جو اس پہ سائن کرنا ہے اس معاہدے کے اوپر، وہ کس نے مل کے سائن کرنا ہے؟ دونوں کانگریس اور مسلم لیگ نے۔ اب یہ دونوں نے مل کے اس کے اوپر پورے کا پورا تحفظات اپنے بیان کرنے ہیں، لیکن کیا یہ تحفظات پورے ہوں گے؟ اور کیا ساری پارٹیز اس چیز کو ایگری کرے گی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ فارمولا مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی بنیاد ہے۔ گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے، اور وہ اپنی اپنی جماعتوں سے منظور کرانے کی کوشش پوری کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جیسے ہی دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوگی تو ایک مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا، اور ہندوستان کے شمالی مشرق اور شمالی مغرب میں ایسے منتخب کیا جائے گا کہ ضلع کے حدود کے تعین کرے،
جہاں مسلمان قطعی اکثریت ہے، علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو کیونکہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پہ ایریاز لکھے ہیں، اگر ہوا تو پر رہائش پذیر عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب انہیبیٹنٹس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ عوام الناس۔ اب وہ سارے کے سارے یہاں پر یہ چیزیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ پلس تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ یہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور اس بات سے بھی اتفاق کرتی ہے کہ وہ عبوری حکومت کے قیام میں آل انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ مل کر دے گی۔ اب یہ وہ پوائنٹس تھے جہاں پر قائد اعظم نے بہت زیادہ سوچ و وچار کیا۔ اب وچار کرنے کے بعد جب ان کا چوتھا پوائنٹ سامنے آیا تو وہاں پہ وہ ذرا ہو گئے۔ انہوں نے بتاؤ یہ لکھا کہ اگر اپنی رائے کا فیصلہ ہوا تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کا، تقسیم کرنے کا حق رائے پورا ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ نہ کچھ پورا پروپیگنڈا لگنے کی کوشش ہو گئی۔ کیونکہ اگر ہندو اپنا تحفظات رکھ دیں گے، مسلم اپنے تحفظات رکھ دیں گے تو پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر پھر انہوں نے ایک اور پوائنٹ دیا۔ یہ جو پوائنٹ تھا وہ بہت ہی عجیب سا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے نا، سپریشن مینس علیحدہ، ٹھیک ہے نا، تو دونوں فریق ریاستی اور حکومت کے امور پر باہمی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اب باہمی معاہدوں سے مراد کیا ہے؟ ڈیفینس، کمیونیکیشن اور کامرس۔ اب یہ وہ تھی جہاں پر باقاعدہ دیکھنا، ڈیفینس بولتے ہیں دفاع کو، کمیونیکیشن رابطوں کو، اور کامرس بولتے ہیں کاروباری چیزوں کو۔ وہ اپنی اپنی چیزوں کے اوپر پورا ایگریمنٹ، معاہدہ طے کریں گی۔ اب طے کرنے کے بعد جو اس میں سب سے اہم تھی وہ کیا تھی کہ اگر آبادی کا تبادلہ، ٹھیک ہے، تبادلہ کرنا مقصودہ ہوا تو صرف رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگا، یعنی کہ والنٹری بیسس پر ہوگا۔ اب یہ فارمولا کہیں نہ کہیں الٹا ہوتا جا رہا تھا قائد اعظم کی نظر میں۔ اگر آخری پوائنٹ دیکھا جائے تو فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور سارے اختیار مقامی لوگوں کو منتقل کر دیا جائے۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جہاں پر برطانیہ تھی آرام سے پاور تو ڈکلیئر نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر قائد اعظم کو پوری سازش لگی کس کی؟ گاندھی کی۔ اب گاندھی جو چاہ رہے تھے وہ اکھنڈ ہندوستان کا پورا کانسیپٹ چاہ رہے تھے، لیکن اس میں کہیں مینشن یہ نہیں تھا، کہیں ذکر یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ہم مسلمان پاکستان کے لحاظ سے یہ پورا اتریں گے، کیونکہ آبادی کے حساب سے تو ہندوستان ہی صرف دکھ رہا تھا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جہاں پر قائد اعظم مسلم کے مجلس عامہ کے مشورے سے CR فارمولہ مسترد کر دیا۔ اب یہ مسترد جب ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ سارے کے سارے اقدامات بالکل غلط ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا لیکچر 7واں لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، 7واں لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو یا آپ نے کوئی چیز سمجھنی ہو مزید آپ کے سوالاتوں کے حساب سے تو ہمیں ضرور کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمارے آپ کے اس تحفظات، اس کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔